بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 سال 3 ماہ اور 10 راتیں یار غار و مزار خلیفۃ رسول اللہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی التیمی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان قریب کس بڑی جنگ کی طرف ہمیں دعوت دی جانے والی ہے، اچھا، اور وہ کون جلیل القدر شخصیت ہیں کہ جو اس جنگ کی قیادت فرمائیں گے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا، مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، تو اس وقت جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ان جنگوں کی طرف دعوت دی اور جن 11 لشکروں کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے روانہ فرمائے، تو اس وقت صحابہ کو معلوم ہوا کہ سورہ فتح کی یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے صاحب، یقین مانی میں اس کو ویژولائز کر رہا ہوں کہ پھر وہ ایک اور چیز اس میں ایڈ کیجئے کہ سپریم پاور اس وقت دو سپریم پاور یعنی رومن امپائر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے سامنے۔ آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس پورے خلافت راشدہ کے دور میں یہ 2 سال کا عرصہ یہ بتاتا ہے کہ اگر بیک وقت اندرونی خطرات بھی لاحق ہوں اور بیک وقت بیرونی خطرات بھی لاحق ہوں اور اس زمانے کی دنیا کی سو کالڈ سپر پاورز اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوں، تو صدیق اکبر کا ویژن یہ ہے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین پر حملہ ہو رہا ہو اور اس حالت میں زندہ بھی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عہد مبارک میں جو 11 لشکر روانہ فرمائے ہیں، میں صرف چند ایک کی طرف اشارہ کروں، آپ نے اس دور میں حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو عمان کی طرف بھیجا، حضرت زیاد بن لبید الانصاری کو آپ نے اس مرتد عورت کی طرف بھیجا، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کی طرف، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف، اور آپ کی خلافت میں آنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ جو آپ نے کیا ہے وہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید۔ ذرا سا اس کا ایک منظر دیکھیے کہ ایک طرف آپ قرآن مجید کو جمع فرما کر اس کو نشر فرما رہے ہیں، دوسری طرف معنین زکوٰۃ کھڑے ہوئے ہیں، مرتدین اور مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اور ایک ایسے عہد میں جو آپ فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، معنین زکوٰۃ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ لقاتلت معهم، فرمایا اللہ کی قسم اگر ایک اونٹ کی رسی بھی حضور کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے دور میں زکوٰۃ کے لیے دیا کرتے تھے اور آج منع کریں گے، فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہوگا، ضروریات دین کی اہمیت کیا ہے یہ بتا رہے ہیں صدیق اکبر کے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس عہد میں جو پہلا فیصلہ آپ فرما رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں 7 بڑے قبائل مرتد ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عیینہ بن حسن کا جو قبیلہ فزارہ ہے وہ مرتد ہوا، بنو غطفان مرتد ہوئے، بنو سلیم مرتد ہو گئے، بنو فجاع جو اس کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، بنو تمیم مرتد ہو گئے، کندہ کی قوم کے لوگ مرتد ہو گئے، بنو بکر 7 بڑے قبائل مرتد ہو گئے۔ اور ایسے عہد میں کہ جب اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں اور رومنز نے اس ایریا کو کولونائز کیا ہوا ہے، صدیق اکبر نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے آخری سریہ اپنے مبارک مرز میں روانہ فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام کا آخری فیصلہ ہوا ہے، فرمایا کہ صدیق اکبر کی مجال نہیں ہے کہ اس لشکر کو واپس لے آئے۔ پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام نے 20 سال سے کم عمر ایک نوجوان ہے اور اس کی قیادت میں ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبیدہ، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسی جلیل القدر شخصیات موجود ہیں۔ لیکن جو ایک جملہ میں جنید بھائی یہاں دینا چاہوں گا کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صدیق اکبر کے سامنے جو فیصلہ تھا وہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، تجربہ و مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہے، حالات اور واقعات کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے اسلامی ریاست کے لیے یہ لائن آف ایکشن ڈرا کر دی ہے کہ اگر تم محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا کرو گے تو اللہ لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے گا، تمہاری تدبیر کو تقدیر بنا دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لشکر کی روانگی سے جو رومنز تھے وہ سہم کر رہ گئے، مانعین زکوٰۃ مرتدین وہ ڈر کر رہ گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کا مورال بلند کیا، مال غنیمت ہاتھ آیا اور اسلام
اسلامی ریاست ایسی اسٹیبلشڈ ہو گئی کہ قیامت تک پھر اس کو کوئی اس طرح ہلانے والا نہیں رہ سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی بھی مہمات ہیں یا جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں یا اسلامی ریاست کو ایکسپینڈ کیا گیا، خصوصی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے بات کی گئی، مانعین زکوٰۃ کا ذکر ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پورا جو 2 سال اور 3 ماہ کم و بیش جو آپ کا دورانیہ ہے خلافت مبارکہ کا، یہ بیس کرتا ہے غار ثور کی ان 3 دن 3 راتوں کی صحبت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان 40 برس کی مجالست اور رفاقت کو، جس کو سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے نفع اٹھایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اے ابو بکر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو جنید بھائی آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کا یہ خلافت راشدہ کا ابتدائی 2 سالہ دور نہ ہوتا تو آج پوری امت مسلمہ بھی ہلاک ہی ہو جاتی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا اچھی بات، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمارے لیے خطوط کھینچ دیے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہر اسلامی ریاست کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ جب شام فتح ہو رہا ہے، جب شام کی طرف لشکر کشی فرما رہے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو جارڈن پر، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین کی طرف روانہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی عہد میں جب آپ کا وصال ہو رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ مسلمان اپنی ریاست کے امور کو 2 بنیادوں پر چلاتے ہیں۔ نمبر 1 یا تو ڈیوائن گائیڈنس جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مل گئی، عقل و تجربہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ مسلمانوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو آپ بتا رہے ہیں کہ گورننس کی بنیاد کیا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے عہد میں عرب کو متعدد صوبوں کے اندر آپ نے تقسیم فرما دیا۔ آپ دیکھیے مدینہ منورہ، مکہ، طائف، صنعاء، نجران، حضرموت، دومۃ الجندل، آپ نے الگ الگ صوبے بنائے، ہر صوبے میں عاملین کو مقرر کیا، دارالخلافہ میں الگ الگ عہدے مقرر کیے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو شام کا سپہ سالار بنا کر افسر مال اس سے قبل آپ نے بنایا۔ اور پھر آپ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے قضا پر فاروق اعظم کو مقرر فرمایا، اور پھر حضرت عثمان اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وہاں پر اکاؤنٹنٹ مقرر فرمایا جو پورا ریکارڈ مینٹین کرتے تھے۔ حضرت عتاب بن اسید طائف میں، آپ دیکھیے مکہ میں حضرت عتاب بن اسید، طائف میں عثمان بن ابو العاص، صنعاء میں مہاجرین میں حضرت مہاجر بن امیہ، حضرموت پر زیاد بن لبید، بحرین میں حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا۔ اور جب کسی عامل کو مقرر کرتے تو نصیحت کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے خلوت و جلوت میں خدا کا خوف رکھو، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے اس کے لیے ایسی سبیل اور اللہ تعالیٰ ایسا رزق پیدا کر دیتا ہے جو کسی کے گمان میں نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خیر خواہی کے لیے جو مقرر فرماتا ہے اس میں سب سے بہتر چیز تقویٰ ہے، تم خدا کی راہ میں افراط و تفریط سے اجتناب کرتے رہو، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی کے موسم میں جب آپ نے غسل فرمایا تو شدید بخار ہوا، اور اپنی صاحبزادی سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پوچھا کہ دن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن تھا۔ تو آپ میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میرا انتقال بھی آج پیر کے دن ہو جائے، عمر بھی 63 برس ہے، پیر کا دن ہے۔ پھر اپنی صاحبزادی سے پوچھا یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کو کن کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ تو فرمایا کہ 3 یمنی جو کپڑے تھے وہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے جنید بھائی، اس کو پڑھ کر دل لرز اٹھتے ہیں۔ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے مشورے سے نومینیٹ کیا، اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے خلافت راشدہ کے دور میں لیا تھا 2 سال کے عرصے میں وہ پورا کا پورا واپس فرمایا۔ جو کچھ آپ کو 2 برس کے عرصے میں خلافت راشدہ سے ملا وہ تمام کا تمام آپ نے واپس کر دیا، اور بیت المال میں جو باقی بچا اس میں صرف ایک غلام، ایک اونٹ اور چند سامان کی چیزیں تھیں، وہ فاروق اعظم کو واپس کی۔ اور ایک آخری ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، علی اور مرتضیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کفن دے کر آپ کی میت کو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے رکھا گیا تو روضہ مبارک سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔